سر تاب قدم ہے تنے سلطان زمن پھول، لب پھول دہن پھول بدن پھول زکن پھول، کیا بات ہے رضا اس چمنستان کرم کی، زہرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول۔ معزز حاضرین، بڑی دیر سے ہم اور آپ فناف شیخ حضرت صوفی عبدالسلام علیہ الرحمہ و رضوان کے 72واں سالانہ عرس سلامی کا یہ عظیم الشان پروگرام نورگنج خبرگاؤں کی سرزمین پر اپنے ملاحظہ فرمایا، جس میں ملک و ملت کے مشہور و معروف شعراء کرام سے ہم نے نعت و منقبت کے اشعار سماعت کیے، اور ہم ماتھے کی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں اس وقت منبر نور پر میری جماعت کے ایک قابل قدر شخصیت، شہرت یافتہ خطیب اسلام، مفکر قوم و ملت حضرت علامہ مفتی محفل اشرف صاحب قبلہ دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے۔ بس چند منٹ کے لیے میں ایک دیوار بن رہا ہوں ان کے اور آپ کے بیچ، آپ مجھے برداشت کرنے کی زحمت گوارا فرمائیں۔ آئیے ہم اور آپ گنبد خضرا کی جانب لو لگا کر گنبد خضرا میں آرام فرمانے والے آقا، اپنے مقدس ہاتھوں سے کل کائنات کو بھیک دینے والے داتا، صبح کائنات کے شمس الضحیٰ جناب محمد عربی روحی فداہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں اپنی غلامی کا اظہار کریں، بآواز بلند پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم منبع العلم والحلم والحکم، بارک وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ نہ سلیقہ ہے زندگی کا، نہ بندگی میری بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ اس سے بڑی خوش قسمتی کیا ہو سکتی ہے کہ آج کی اس حسین رات میں حضور شمس العرفہ سر چشمہ علم و حکمت گل گلشن نقشبندیت پاسبان مسلک اعلی حضرت سیدی سرکار باب حضور دامت ظلہ العالی کی صدارت و سرپرستی میں ہم اس عظیم الشان کانفرنس میں شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ یہ عرس سلامی ہے، اللہ کے ایک عظیم بزرگ حضرت صوفی عبدالسلام علیہ الرحمہ کے حوالے سے اس عرس کا اہتمام کیا جاتا ہے۔ عرس کا مطلب کیا ہوتا ہے، ہم اسے سماعت کریں۔ لفظ عرس یہ واحد ہے عروس کی، دلہن کو عربی میں عروس کہا جاتا ہے۔ جب کوئی بندہ قبر میں لٹایا جاتا ہے، فرشتے سوال و جواب کرتے ہیں، اور سارے جواب جب صحیح دیا جاتا ہے میت کی طرف سے ایک آواز آتی ہے، نم کنومت العروس، سو جاؤ ویسے جیسے دلہن سویا کرتی ہے۔ تو میت جس روز اللہ کا کوئی محبوب بندہ اپنے آخری آرام گاہ میں لیٹتا ہے اور منکر نکیر کے سوالات کے جوابات دیتے ہیں، پھر ہاتف غیب سے انہیں جو آواز آتی ہے، نم کنومت العروس، میرا محبوب ویسے سو جا جیسے دلہن سویا کرتی ہے، اسی لفظ عروس سے اخذ کر کے عرس کا اہتمام دنیا میں کیا جاتا ہے۔ جب بھی وہ دن پلٹ کر آتا ہے، لوگ اس بزرگ کے حوالے سے اکٹھا ہوتے ہیں، وہاں پر ذکر و اذکار ہوتا ہے، تسبیحات پڑھے جاتے ہیں، پھر جو بھی نیک کام ہوتے ہیں ان سارے کاموں کا ثواب بطور تحفہ اس بزرگ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے۔ پھر ادھر سے فیض
پیش کرنے والوں کو ملتا ہے۔ ہر آدمی اپنے اپنے شعبے سے، اپنے اپنے میدان سے، اپنے اپنے جگہ سے ہر طرح سے تعاون کر کے اس عرس کو مناتے ہیں۔ جو جس جگہ سے جس طرح سے بھی اس عرس کے انعقاد میں حصہ لیتے ہیں، اللہ کے اس بزرگ کا فیض اس بندے کو اسی طرح سے ملتا ہے۔ اب آئیں ذرا قرآن مقدس کی ایک آیت مبارکہ جو میں نے پیش کی ہے۔ رب فرماتا ہے وَدَاعِيًا إِلَى اللَّهِ بِإِذْنِهِ سِرَاجًا مُنِيرًا۔ یہ زمین کا فرش، یہ آسمان کا شامیانہ، یہ چاند سورج ستاروں کی جگمگاہٹ، یہ سمندروں کی لہریں، یہ گلشن، یہ پہاڑ، یہ پربت، یہ ساری کائنات، یہ چپے چپے، حضرت آدم ہو یا حضرت شیس، حضرت ابراہیم ہو یا حضرت اسماعیل، حضرت موسیٰ ہو یا حضرت عیسیٰ، سارے انبیاء کرام، سارے صحابہ کرام، قیامت تک ہونے والے بھی تمام انسان جتنے بھی اس دھرتی پر آباد ہیں، ان سب کا کریٹر، ان سب کا خالق اللہ رب العزت ہے۔ اور جب تک خدا چاہتا ہے ہم زندہ رہتے ہیں، جب خدا چاہے گا ہمیں بھی موت آ جائے گی۔ لیکن اللہ رب العزت نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اسے آوارہ نہیں چھوڑ دیا، اسے عیش پرستی کے لیے بے لگام نہیں چھوڑ دیا۔ اس کائنات کے رخسار پہ انسانوں کو آباد فرمانے کے بعد اللہ رب العزت نے جب انسان موت کی ہچکیاں لے لے تو اس کے بعد دو چیز اللہ نے انتظام کیا ہے۔ ایک کا نام جہنم ہے، ایک کا نام جنت ہے۔ مرنے کے بعد ہم جنت میں جائیں یا جہنم میں جائیں، یہ ڈیسائیڈ کرنے کے لیے اللہ نے کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام کا ایک عظیم قافلہ دنیا میں بھیجا ہے۔ یہ انبیاء کرام زمین پر آتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں کہ تم اس راستے پر چلو گے تو تمہیں جنت ملے گی، اس راستے پر چلو گے تو تم جہنم میں پہنچ جاؤ گے۔ میں آ رہا ہوں اپنے ٹاپک پر، میں اپنے مافی ضمیر سے وہ جملے ادا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ وہی جنتی راستہ بتانے کے لیے حضرت آدم بھی دھرتی پر آئے، اسی جنتی راستہ کو بتانے کے لیے حضرت شیس بھی دھرتی پر آئے، اسی جنتی راستہ کی رہنمائی کرنے کے لیے حضرت ابراہیم آئے، حضرت اسماعیل آئے، حضرت ادریس آئے، حضرت موسیٰ آئے، حضرت عیسیٰ آئے۔ جتنے بھی انبیاء کرام اس جنتی راستے کی رہنمائی کرنے کے لیے تشریف لے کر آئے، تاریخ کے پنوں پر جب ہم جھانک کے دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں ایک نبی موجود ہوتے تھے، اسی نبی کی نبوت میں دوسرے نبی جلوگر ہو جاتے تھے، وہ دوسرے نبی موجود ہوتے تھے، اسی نبی کے موجودگی میں تیسرے نبی جلوگر ہو جاتے تھے۔ کبھی کبھی تو زمین پر ایسا بھی وقت آتا تھا کہ ایک ایک وقت میں 4 5 10 20 انبیاء کرام زمین پر ہوتے تھے۔ لیکن تاریخ کی اور ہسٹری کا مطالعہ کرنے کے بعد ہمیں یہ بھی پتا چلتا ہے کہ اس زمین کے انسانوں نے اللہ کے نبیوں کے ساتھ بھی وہ گھنونا سلوک کیا ہے کہ لوگوں نے اللہ کے نبیوں پر بھی طرح طرح کے الزام لگائے ہیں، انہیں قتل کیے ہیں، شہید کیے ہیں۔ میں ادھر جانا نہیں چاہتا، میں آپ کو تاریخ کے پنوں سے وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہمیں جس پیغمبر کی امت میں پیدا فرمایا ہے وہ پیغمبر کتنا لاجواب ہے، وہ پیغمبر کتنا بے مثال ہے۔ حضرت آدم کی نبوت میں حضرت شیس چمکے ہیں، حضرت شیس کی نبوت میں حضرت ادریس چمکے ہیں، حضرت ادریس کی نبوت میں حضرت موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، حضرت ابراہیم، اسماعیل، یکے بعد دیگرے انبیاء کرام چمکتے رہے ہیں۔ زمانہ آیا حضرت عیسیٰ کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اعلان نبوت کر دیا۔ جب حضرت عیسیٰ آسمان پر اٹھا لیے گئے اس کے بعد سارے 600 سال تک اس زمین پر کوئی نبی تشریف لے کر نہیں آئے۔ حضرت عیسیٰ کے بعد سارے 600 سال تک دنیا کے کسی کونے میں کوئی نبی موجود نہیں تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد ایک لمبا زمانہ 600 سال کا گزرا ہے۔ اس لمبے زمانے کی وجہ سے اس دنیا میں تاریکی چھانے لگی، لوگ زنا کرنے لگے، اپنی سوتیلی ماں کو بیویاں بنانے لگے، اپنی سگی ماں کو مارکیٹ میں لے جا کر بیچنے لگے۔ انسانیت زمانے میں کھو کر رہ گئی تھی، انسانیت گندے نالے میں ملوث ہو کر رہ گئی تھی، لوگ اپنی بیٹیوں کو زندہ زمین پہ گارنے لگے تھے، شراب عام ہو چکی تھی، حیوانیت کا ننگا ناچ زمانے میں ناچا جا رہا تھا۔ اتنے پتھر دل لوگ تھے کہ آپ کو کیا بتائیں، اللہ رب العزت نے اس بھیانک چھائے ہوئے اندھیرے میں 12 ربیع الاول کو اپنے محبوب کو سراجا منیرہ بنا کر جلوگر فرمایا۔ جب آمینہ کا لال سراجا منیرہ بن کر تشریف لے کر آئے، وہ عرب کی سرزمین جہاں دلدل اور جہالت کا یہ عالم تھا کہ میرے نبی کی تشریف آوری کے وقت پورے مکے کی 8 لاکھ آبادی
की थी, उन 8 लाख आदमियों में सिर्फ 10-12 आदमी को पढ़ना आता था, अपना नाम साइन करना आता था। आप समझ सकते हैं 8 लाख लोगों में 10-12 आदमियों को पढ़ना आता हो तो वो जमाना कितना जहालत का होगा। रोम, कैसरो, किसरा जैसे अजीम शहंशाह भी उस अरब की धरती पर हुकूमत करने से घबराते थे। कुरान का भी हम मुताला करते हैं तो कुरान भी बताते हैं इन कानो मिन कब्ल लफी दलालिम मुबीन, मुस्तफा तेरी आमद से पहले इस धरती के लोग बड़े गुमराह हो चुके हैं। मिस्टर गिब्बन जो एक अजीम अंग्रेज मौलिक है वो लिखते हैं एट द टाइम अरबिया वाज द मोस्ट डिग्रेडेड नेशन ऑफ द वर्ल्ड। सऊदी अरब मुस्तफा की आमद से पहले दुनिया की सबसे बदतर और जाहिल कौम थी। उस जाहिल कौम के अंधेरे में जब आमिना का चांद जलवगर हुआ तो मेरे आका इमाम अहमद रजा ने इश्क के समंदर में डूबकर मुस्तफा के आने का ये नक्शा दुनिया में खींचा। सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका हमारा नबी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत फैजाने सरकार बाबा हुजूर हजरत अल्लामा मेराज शमसी जहां किबला। सब चमकने वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशे में चमका हमारा नबी। अब आए जब मेरे नबी चमके तो क्या हुआ? वो अरब के लोग जो बेटियां जिंदा जमीन पे गाड़ते थे, वो अरब के लोग जो शराब नोशी आम थी, वो अरब के लोग जो अपनी माँ को मार्केट में ले जाकर बेचते थे, वो अरब के लोग जो अपने बाप के इंतकाल के बाद अपनी सौतेली माँ को बीवी बना लिया करते थे, वो अरब के लोग जो इतना घिनौने जाहिल थे, हर तरह की बुराइयां उनमें मौजूद थी, औरतों का कोई रिस्पेक्ट नाम की चीज दुनिया में मौजूद नहीं थी। उस वक्त पैगंबर इस्लाम दुनिया में तशरीफ लेकर आए, 40 साल का कैरेक्टर आपने मक्का की सरजमीन पर इन दुनिया वालों के सामने रखा। अबू जहल ने भी नबी को देखा, अबू लहब ने भी नबी को देखा, उतबा ने भी नबी को देखा, शैबा ने भी नबी को देखा, उमैया ने भी नबी को देखा। वो लोग जो बाद में मेरे नबी के कट्टर दुश्मन बने, जब मेरे नबी का 40 साल कैरेक्टर मक्की जिंदगी उन्होंने देखा, अबू जहल से पूछा गया बता ऐलान नबूवत से पहले तू मेरे नबी को क्या कहता था? जाहिलों का बाप कहने लगा वो सादी को अमीन था, उससे बड़ा सच्चा हमने देखा नहीं है। ऐलान नबूवत से पहले हम अबू लहब से पूछते हैं बता मेरे नबी को कैसा पाया? कहेगा वो सादी को अमीन था, हम उससे बड़े सच्चे, उससे बड़े अमानतदार कभी देखे नहीं है। पूरी कहानी उठाकर देख ले मेरे नबी की जिंदगी का एक एक बरक और हर बरक का एक एक सतर आप पढ़ जाए, सारे मुशरिकीन मक्का इस बात की गवाही देते हुए नजर आएंगे आमिना के शिकम में अथर से इस धरती पर तशरीफ लाने वाला मोहम्मद बिन अब्दुल्ला पूरे अरब में सबसे महान व्यक्ति का नाम है, जिनका अखलाक अच्छा है, जिनका किरदार अच्छा है, जिनकी गुफ्तार अच्छा है, जिनकी रफ्तार अच्छा है, जिनकी बोली अच्छी है, जिनकी समाअत अच्छी है, जिनका रंग अच्छा है, जिनका ढंग अच्छा है। इसी लहजे में बरेली का इमाम जब डूबता है तो कहता है सारे अच्छों में अच्छा, समझिए जिसे है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा। है उस अच्छे से भी अच्छा हमारा नबी। ये तो ऐलान नबूवत से 40 साल पहले की बात है ना। आओ मेरे नबी जब तक इस धरती पर जलवागर रहे, अब 40 साल के बाद ऐलान नबूवत फरमाते हैं। ऐलान नबूवत के बाद जब आमिना का ये सिराज मुनीर चमकता है तो इस चमक में, इस उजाले में अबू बकर आता है तो सिद्दीक अकबर बन के चमकता है। इस सूरज की किरण में उमर आता है तो फारूक आजम बनकर चमकता है। इस सूरज की किरण में उस्मान आता है, सखावत का ताजदार बनके चमकता है। इस सूरज की किरण में मौला अली आता है, शुजाअत का ताजदार बनके चमकता है। इस सूरज की किरण में इमाम हसन आता है, सन्नती जमानों का सरदार बनके चमकता है। इस सूरज की किरण में काला बिलाल आता है, मुसलमानों का हिलाल बनके चमकता है। इस सूरज की किरण में जो भी आए सब चमके। जब इस चमकने वालों के बज़्म को बरेली के ताजदार ने देखा तो फिर पुकार उठा या रसूल अल्लाह, चमक तो से वाले हैं, वाले मेरा
چمکا دے. مسلک اعلیٰ حضرت فیضان سرکار بابو حضور، فیضان سرکار حضور عالی اور سے سلامی. لیکن افسوس کا مقام ہے اس سراج منیر کے کرن میں ابو بکر صدیق اکبر بن کے چمکے، عمر فاروق اعظم بن کے چمکے، عثمان سخاوت کا تاجدار بن کے چمکے. میں آپ سے پوچھتا ہوں اس کرن کی چمک آپ میں موجود ہے؟ اس کرن کی چمک آج مجھ میں موجود ہے؟ آج میرا معاشرہ، آج میری سوسائٹی، آج میرا ماحول، آج میرا نوجوان، آج میری بیٹی، آج میرا بیٹا، آج میرا بھائی، آج میرا چاچا کیا اس سورج کی کرن میں چمک رہے ہیں؟ ہم تو پھر سے اسی زمانہ جاہلیت میں پہنچ چکے ہیں جب باپ اپنی بیٹی کو زندہ زمین پہ گاڑتے تھے. 2008 کے سروے کے مطابق اس زمانہ جاہلیت کی جھلک آج اتنی گھناؤنی صورت میں پائی جا رہی ہے. ملک ہندوستان کے اندر الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے چیک کر کے پتہ کیا جاتا ہے بیوی کے پیٹ میں پلنے والا بچہ لڑکا ہے یا لڑکی. 1 سال کے اندر 7 لاکھ بچیوں کو زمین پہ آنے سے پہلے ہی مار دیا جاتا. اتنی نفرت. اور ہم دعویٰ کریں کہ ہم نبی کے عاشق، ہم نبی کے غلام، اور ہم یہ سماعت کریں اور اس محفل سے اٹھ کے جائیں کہ میں نے نعرہ لگایا تھا، نعت سنا تھا، جھوما تھا، میں تو جنتی ہوں. جنت اتنی سستی ہے؟ جنت اتنی سستی ہے؟ سستی ہے. پہلے بک تو جاؤ مصطفیٰ کے ہاتھ میں. سستی ہے. پہلے بک تو جاؤ بازار مصطفیٰ میں. جب تم اپنے سروں کا سودا مصطفیٰ کے قدموں سے کر لو گے تو صرف جنت نہیں تمہیں مالک جنت بھی مل جائے گا. لیکن ہم تو چوری میں، زنا میں، ڈاکہ زنی میں، شراب نوشی میں، عیاشی میں، جوئے بازی میں، ہر فالتو کام میں آپ کو میری قوم کا آدمی ملتا ہوا نظر آئے گا. بیٹیوں کی یہ قتل و غارت گری اسی زمانہ جاہلیت کو درساتا ہے. لیکن یہاں پر رک کر میں ایک بات اپنی قوم کی بیٹیوں سے بھی کہوں ہاتھ جوڑ کر، اپنی قوم کی بہن بیٹیوں سے بھی کہوں، باپ بیٹی کے وجود سے نہیں ڈرتا، باپ بیٹی کے غلط کردار سے ڈرتا ہے. میری بیٹی جوان ہو کر کسی کے ساتھ بھاگ گئی تو منہ دکھانے کے لائق کیسے رہوں گا؟ میری بیٹی جوان ہو کر اپنا کردار گندا کر لی تو لوگ معاشرے میں مجھے کیسے عزت دیں گے؟ یہ خوف باپ کو ستا رہا ہے. میری قوم کی بیٹیوں، تم اپنا کردار فاطمہ زہرا جیسا کر لو، پیار تمہیں مصطفیٰ جیسا ملے گا. آپ اپنا کردار فاطمہ زہرا جیسا کر لیں، پیار آپ کو مصطفیٰ جیسا ملے گا. جب بیٹی فاطمہ جیسی ہو تو باپ بھی کہے گا کہ میری بیٹی میرے دل کا ٹکڑا. آج ہر طرح کی غلط بے راہ روی کا شکار میری قوم کی بیٹیاں ہو رہی ہے. 2020-21 کے اندر 22,000 سے زیادہ مسلمان بیٹیاں غیر مسلم بیٹوں کا ہاتھ تھام کر بھاگ چکی ہے. اس کا خمیازہ کون بھگتے گا؟ صرف نعرے لگا لینے سے کام نہیں چلے گا. اب ہمیں حالات چینجنگ کرنا پڑے گا، بدلنا پڑے گا. میری قوم کے نوجوانوں، آپ نے یوٹیوب میں بہت گانے سن لیے، بہت ویڈیو دیکھ لیے، ڈی جے کی جھنکار پر آپ نے بہت ناچ لیا، آپ اپنے بھائی کی شادی میں بہت موج مستی کر لیے. اب آؤ اس عرس سلامی کے پنڈال کے سائے میں سرکار بابو حضور کا دامن مضبوطی سے تھام کے وعدہ کرو، میں محمد بن قاسم تو نہیں بن پاؤں گا، خالد بن ولید تو نہیں بن پاؤں گا، طارق بن زیاد تو نہیں بن پاؤں گا، شہاب الدین گوری تو نہیں بن پاؤں گا، شمس الدین التمش تو نہیں بن پاؤں گا، لیکن شرابی بھی نہیں بنوں گا، جواری بھی نہیں بنوں گا، بے نمازی بھی نہیں بنوں گا، عیاش بھی نہیں بنوں گا، آوارہ بھی نہیں بنوں گا. موبائل فون کی اسکرین پر اپنی انگلیوں کو نچا کر پوری رات برباد بھی نہیں کروں گا. میں یقیناً خواجہ غریب نواز تو نہیں بن پاؤں گا، لیکن غلام غریب نواز ضرور بنوں گا. ہمیں
وعدہ کرنا ہوگا بھاگتی بہنیں، آتما ہتیا کرتی بیٹیاں، تمہیں آواز دے رہی ہے نوجوانوں، اپنی آنکھیں کھولو۔ جس قوم کا نوجوان سو جاتا ہے وہ قوم نیم مردہ ہو جاتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے میرے نوجوان اس طرف توجہ دے، پلیز یو اٹینشن۔ آپ اپنی قوم کے حوالے سے غور کریں۔ آپ کا قوم تو اتنا پیارا ہے یار، لوگ ہزاروں بکواس کر رہے ہیں آپ کے قوم کے خلاف، اس کے باوجود ٹی وی کی اسکرین پر 4 دن پہلے ہم نے دیکھا امریکہ کی دھرتی پر بیٹھا ہوا ایک مشہور پادری کلمہ پڑھ کے میرے نبی کا غلام بنتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ بتا دیا اس پادری نے، کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی۔ ہمیں نبی اتنا پیارا ہے جن کا کردار کمپیوٹر کی اسکرین پہ پڑھ کے 1400 سال بعد کا پادری مصطفیٰ کا غلام بن سکتا ہے، تو بنے ہوئے مصطفیٰ کے غلام نبی کا کردار پڑھ کے نمازی کیوں نہیں بن سکتا ہے، روزے دار کیوں نہیں بن سکتا ہے، حاجی کیوں نہیں بن سکتا ہے؟ اس لیے میری قوم کے نوجوانوں، تمہیں مذہب اتنا پیارا ملا ہے، تم اپنے مذہب پر تحقیق کرو نہ کرو، تمہاری مذہب پر ریسرچ کرنے والا برنارڈ شاہ ایک انگریز مورخ لکھتا ہے، if any religion has the chance of ruling over England, now Europe within the next 100 years, it is can only be Islam. I have always held religion of Muhammad, peace be upon him. برنارڈ شاہ لکھتا ہے آنے والے 100 سالوں میں اگر کوئی دھرم اس زمین پہ راج کرے گا تو کوئی اور نہیں، محمد رسول اللہ کا مذہب ہوگا۔ اسلام تھا، اسلام ہے، اسلام رہے گا۔ قرآن تھا، قرآن ہے، قرآن رہے گا۔ اسلام کی گردن پہ حسین ابن علی کا احسان تھا، احسان ہے، احسان رہے گا۔ اقول ھذا قولی استغفر اللہ ربی من کل ذنب۔